بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اپنی ماں کے بارے میں ایک عجیب و غریب کہانی بتاؤں گی، جو کہ میرے لیے عجیب سی تکلیف کا باعث رہی، اور میں کبھی جان ہی نہ پائی کہ آخر میری ماں چاہتی کیا ہے۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا، ماں یہ کہہ دیتی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، اور مجھے کچھ نہ بتاتی۔ اس طرح کرتے کرتے میری عمر 35 سال سے اوپر جا چکی تھی۔ سب کی شادیاں ہوتے دیکھ کر میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ ایک دن مجبور ہو کر اماں سے پوچھ لیا کہ میرا رشتہ کس کے ساتھ کیا ہے اور کب کیا۔ بس میرا یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ ماں نے اگلے ہی دن کچھ لوگوں کو بلا کر میرا نکاح کروا دیا۔ میں نے ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ میں ان کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ کون ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ وہ لوگ کسی دور کے گاؤں سے آئے تھے اور مجھے بھی بیاہ کر گاؤں لے گئے۔ وہیں پر میں نے اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہاں میرا شوہر مجھے پورا ایک ہفتہ اکیلے گھر میں بند رکھتا۔ ایک ہفتے بعد آتا اور کھانے پینے کا سارا سامان دے جاتا، اور پھر سے مجھے تنہا بند کر کے چلا جاتا۔ یہاں نہ فون تھا نہ بجلی، بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا سے دور کوئی ویران سی جگہ ہے، اور میں اس ویرانے میں تنہا قید پڑی تھی۔ میرا بہت جی گھبراتا اور میں روتی رہتی کہ آخر ماں نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے۔ میں اس جگہ اور تنہائی سے بہت گھبرا اور اکتا چکی تھی، اور یہاں سے جانا چاہتی تھی، اور پھر مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ ایک دن جیسے شوہر گھر آیا اور کچن کی طرف سودا سلف رکھنے گیا، تو میں جو طاق میں کھڑی تھی جلدی سے اپنے شوہر کو کچن میں بند کر کے میں گھر سے بھاگ گئی، اور جیسے تیسے چھپتے چھپاتے میں اپنے شہر اپنی ماں کے پاس اپنے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا شوہر تو میرا نام رانیہ ہے، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ میں اپنے بھائی سے بڑی تھی، ہم دونوں بہن بھائی کی شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میرا بھائی سانولے رنگ کا اور عام سے نین نقش کا مالک تھا، جبکہ میں بہت ہی گوری تھی اور حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ میری ماما جان مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ وجہ کیا تھی مجھے نہیں پتا تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ بچپن سے ہی نہ میں کسی سے مل سکتی تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے آنے پر کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، اور شاید خاندان میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی بھی رہتی ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ آخر کس وجہ سے میں لوگوں سے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی دور رہتی ہوں۔ یہاں تک کہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے خاندان میں کون کون ہے، کیوں مجھے دور رہنے کا کہا جاتا ہے، آخر کس وجہ سے یہ پابندیاں ہیں مجھ پر۔ میں اس بات کو سوچ کر بہت اداس ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو رونے لگتی تھی اور روتے روتے ہی سو جاتی۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرا بھائی کبھی بھی میرے کمرے میں نہ آتا، میں ہی جاتی جب بھی جاتی، اور میرے جاتے ہی وہ میرے پاس چکر لگانے کی وجہ کام کی مصروفیت کا بہانہ کرتا اور مجھ سے باتیں کرنے لگتا۔ مگر جیسے ہی ماما جان کو پتہ چلتا کہ میں اپنے بھائی کے کمرے میں ہوں، وہ وہاں پہنچ جاتی، اور انہیں دیکھ کر میرا بھائی بالکل چپ ہو جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل جاتا۔ مجھے سخت افسوس ہوتا، اور میں اکثر یہی سوچتی کہ شاید انہیں ماما نے منع کیا ہے، وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ مجھے کھانا الگ دیا جاتا، کھانا کھاتے ہی میں سو جاتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر جب میں یہ بات ماما جان سے پوچھتی تو وہ مجھے ٹال دیتی اور کہتی کہ میں عام لوگوں جیسی نہیں ہوں اور بہت حسین ہوں، اسی وجہ سے مجھے سب سے چھپا کر رکھتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں اسی وجہ سے میں تمہیں تیار ہونے سے منع کرتی ہوں کہ کوئی تمہیں دیکھ کر مجھ سے چھین نہ لے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں مجھ سے کہتی، لیکن میں چڑ جاتی اور کہتی کہ لیکن ماما جان ایسا کیوں ہے، میں بھی سب کی طرح ہی دکھتی ہوں، کھاتی ہوں پیتی ہوں، گھر کا سارا کام بھی کر لیتی ہوں اور باتیں بھی عام لہجے میں کرتی ہوں، اور نہ ہی میں باقیوں سے الگ ہوں، تو کیوں آپ کو لگتا ہے میں اوروں سے الگ ہوں؟ آپ پلیز مجھے باہر جانے کی اجازت دیں تاکہ مجھ میں بھی حوصلہ ہو لوگوں سے ملنے کا۔ مجھے بھی عام لوگوں کی طرح رہنا ہے، آپ لوگوں کی طرح میں بھی سب سے ملنا جلنا چاہتی ہوں، آپ سب کی خاندان میں شادی یا اور کوئی موقع وغیرہ پر جانا چاہتی ہوں، تیار ہونا چاہتی ہوں، دوست بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے التجا کرتے کرتے ہاتھ تک جوڑ دیے، مگر وہ مجھ کو اجازت دینے کے بجائے مجھے سخت نظروں سے گھورا اور منہ موڑ کر چلی گئیں۔ مگر میں پھر بھی روز ان سے یہ سوال کرتی، روز ان سے منت کرتی، ان کے آگے ہاتھ جوڑتی، اور وہ روز مجھے خاص کچھ نہیں کہتی اور مجھے کمرے میں بھیج کر اپنے کام میں لگ جاتی۔ اب میں نے سوال کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ٹال مٹول سے کام لیتی اور مجھ سے جان چھڑانے والی باتیں کرتی تھی۔ میں نے ایک دن بہت ضد کر کے ماما سے
پھپھو کی بیٹی کی شادی پر جانے کا کہا تو انہوں نے مجھے بہت سخت ڈانٹ دیا، مگر میں پھر بھی نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ماما جان پلیز مجھے جانے دیں، میں نے بہت منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ مانی، مگر میں بھی ضد کے موڈ میں تھی تو کرتی رہی ضد۔ لیکن پھر ماما نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ کہا نہ نہیں جا سکتی ہو، ایک بار کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں، اور خبردار جو کمرے سے باہر بھی نکلی ہو۔ اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور روتی رہی تھی۔ چھوٹے بھائی کو تیار ہوتا اور شادی کی تیاریاں کرتے دیکھ کر دل دکھ رہا تھا۔ ان کے موبائل پر سب کزنز کے سٹیٹس دیکھے جو شادی کی تیاریوں کی دھوم مچا رہے تھے، مگر ماما جان کے انکار کی وجہ سے میں نے ان سے بات نہیں کی، کیونکہ میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ میری ماں تھی اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا، مگر ان کا بھی وہی جواب تھا، جس پر میں نے آگے پوچھنے سے دل کو روک لیا۔ نہ میں نے اس کے بعد ان سے اس بارے میں بات کی اور نہ ہی انہوں نے پوچھا۔ میں ان کی بے رخی دیکھتی پھر سے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہی سب چلتا رہا، میں یوں ہی بند کمرے میں رہ کر جوان ہو گئی۔ میری پڑھائی بھی اسی دروازے کے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے پڑھانے کے لیے ایک عمر رسیدہ عورت آتی تھی جن کے ساتھ میں کبھی اکیلی نہیں رہی۔ ان کے آتے ہی ماما جان سب کام چھوڑ کر میرے پاس بیٹھ جاتی اور ان کے جانے تک میرے ساتھ رہتی۔ ماما جان نے کبھی مجھے ان کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی چڑ تھی، مگر چپ رہتی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ اب میں کہیں باہر جانے کی خواہش نہیں کرتی تھی، چپ چاپ سی کمرے میں رہتی، اور اگر کوئی مہمان آتا تو ماما جان کے کہنے سے پہلے ہی میں کمرے میں چلے جاتی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے، میں اکیلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے نوٹ بک پر کچھ بنا رہی تھی جب مجھے بھوک لگنے لگی، اور بھوک کی شدت برداشت نہ ہونے پر میں کچن میں گئی اور پھر کسٹرڈ نکالا، ساتھ ہی پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی پینے کی غرض سے گلاس میں ڈال کر اٹھایا ہی تھا جب اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس اچانک ہونے والی دستک پر میں بوکھلا گئی اور ایک دم سے پانی کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ میں کانپ رہی تھی، اب وہاں کھڑی خود کو سنبھال رہی تھی جب دوبارہ دستک ہوئی۔ اب میں وہاں کھڑی اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کروں۔ ماما جان نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہو پکار کا جواب تک نہ دینا، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، یہی سوچ کر آنے والا چلا جائے گا۔ ماما جان کی بات ذہن کے پردوں پر واضح ہوئی۔ میں نے ماما جان کی بات ماننے کا سوچا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ ماما جان کی بات پر عمل کرو۔ دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ جب جیت دل کی ہوئی تو میں اللہ کا نام لیتی دروازے تک آئی۔ میرے اور دروازے کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ میں نے وہیں سے پوچھا کون ہے اور کس سے ملنا ہے۔ میری آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ میں یہی پوچھ کر کھڑی باہر سے جواب کی منتظر تھی، مگر اس خاموشی پر میں نے واپسی کی طرف قدم بڑھا دیے جب دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ آواز جانی پہچانی تھی، جسے سن کر میں واپس مڑی اور دروازے کے پاس گئی۔ رانیہ بچے دروازہ کھولو، میں آپ کی ٹیچر ہوں۔ ان کی پکار پہ میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر آ گئیں۔ اتنی دیر لگا دی کھولنے میں؟ وہ پسینہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ جی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ ماما جان نے ان کے آنے کا تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں یہی سوچنے لگی جب ان کی پکار پر چونکی۔ وہ مجھے کندھے پر ہاتھ رکھے بلا رہی تھی۔ کہاں گمسم ہو گئی ہو بچے؟ ان کے پوچھنے پر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ماما جان گھر پر نہیں ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اب آ ہی گئی ہوں تو کچھ دیر پڑھا دیتی ہوں، ویسے بھی تمہارے امتحانات سر پر ہیں، چھٹی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کہتی اندر چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ان کو آیا بھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب میں نے ان سے پانی پینے کی اجازت لی اور کچن میں جا کر ماما جان کو کال کرنے لگی، مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ تبھی ٹیچر کی آواز پر میں جلدی سے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ مجھے 1 گھنٹہ پڑھا کر چلی گئیں اور میں پریشانی کے مارے اب کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک انجانے خوف نے دل میں ڈیرا ڈال رکھا تھا کہ اگر ماما جان کو پتہ چل گیا کہ میں دروازے تک گئی اور ٹیچر کو اندر بلا لیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی اور بہت غصہ کریں گی، مگر انہیں بتائے گا کون؟ دماغ میں سوال کیا۔ ہاں پھر کون بتائے گا؟ میں خود کو پرسکون کرنے لگی۔ شام تک یوں ہی رہی اور رات کو ماما جان اور باقی سب کے آنے تک میں سب بھول چکی تھی کہ اگلے دن ٹیچر کے آنے پر مجھے یاد آیا تو میں ڈر گئی کہ اب تو ماما کو ہر حال میں پتہ چل جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ کل میں 1 گھنٹہ پڑھا گئی تھی نا رانیہ کو، انہوں نے خود ہی بتا دیا۔
मामा जान मुझे बेयकीनी से देख रही थी। उनके जाते ही वो वापस मेरे पास आईं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस सवाल पर मैं बहाना सोचने लगी मगर नाकाम रही। याद नहीं रहा, मैंने मनाते हुए कहा। देखो रानिया, ये दुनिया बहुत जालिम है और तुम बहुत मासूम हो, इसलिए मेरी जान मेरी बात को ना टाला करो। मैं माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वो प्यार से मेरा सर गोद में रखे बोल रही थी। मैं उनकी फिक्र पर शर्मिंदा हो गई और मामा से वादा किया कि दोबारा कुछ नहीं छुपाऊंगी। वक्त फिर से गुजरने लगा। अब फिर से जिंदगी वैसे ही थी। मेरे भाई की शादी तय हो चुकी थी। मामा जान अब तो इजाज़त दे दें, मुझे बाजार जाने दें और अपने भाई की शादी की तैयारी करने दें। मुझे भाई की शादी की सारी खरीदारी खुद ही करनी है। राहिल की शादी की खुशियाँ मनानी है मुझे। मेरा बहुत दिल है। प्लीज़ मम्मा जान, मैंने मिन्नत करते कहा तो वो मुझे देखने लगी। फिर बहुत सोचने के बाद बोली कि ठीक है, तुम करो अपने शौक़ पूरे, मगर तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। मामा जान ने सख्ती से कहा था। ठीक है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, मैंने खुशी से झूमते हुए कहा। मगर मामा जान की अगली बात, या यूँ कहा जाए हुक्म सुनकर मेरा दिल एकदम टूटा था। मामा जान कहकर चली गई और मैं सामने शीशे में अपना अक्स देखने लगी। शायद वो सही कहती थी, मेरे हुस्न को किसी बनाव सिंगार की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अबाया पहना और बाज़ार चली गई। मैंने मामा जान के साथ ही बाज़ार जाकर सब कुछ ख़रीदा, मगर हर चीज़ वही ली जिसमें मामा जान की पसंद शामिल थी। मुझे साफ महसूस तो हो रहा था कि वो अपनी ही मर्ज़ी चला रही हैं, मगर मैं मजबूर थी कि कहीं बहस के बाद मुझे शादी में शिरकत करने से मना कर दिया तो। यही सोचकर मैंने बहस ना की थी और चुपचाप सब तैयारियां करने लगी। यूँ शादी का दिन आ पहुंचा। मैंने शादी भी मामा जान के साथ साथ चलते उठते बैठते देखी। हर वक्त हर लम्हे सर पर दुपट्टा लिए हर फंक्शन को अटेंड किया। मैं जहाँ से गुजरती सब औरतें मुझे देखने लग जाती। वो मुझे सोच से देख रही होती थी और फिर जहाँ भी मामा जान से टकराती उनसे पूछती कि मैं कौन हूँ। मामा जान ने बहुत कम किसी को जवाब दिया। मैं मामा जान के साथ एक टेबल पर बैठी खाना खा रही थी जब एक औरत सामने खाली कुर्सी पर बैठ गई और मामा से बोली, ये तुम्हारी बेटी है? हैरत है, आज तक नहीं देखा हम में से किसी ने। औरत भी मामा जान से हैरत से पूछने लगी थी। वो मुझे बहुत मोहब्बत से देख रही थी। हाँ, ये मेरे छोटे भाई के पास यूके में रहती है, वहाँ इसकी पढ़ाई चल रही है, कल ही आई है। मामा जान ने सफाई से झूठ बोला था। उनके लहजे से पता लग रहा था कि वो ये जवाब पहले से सोच कर बैठी थी। अच्छा ये बताएं कि छोटी है आपके बेटे से? उस औरत के सवाल पर अम्मी ने मुझे देखा तो फिर बोली, जी हाँ छोटी है। मामा जान के झूठ पर मुझे और भी हैरत हुई। वो झूठ क्यों बोल रही थी? चलो सही है, फिर मिलते हैं, वो औरत कहती चली गई। आपने झूठ क्यों बोला कि मैं हारिस मामू के पास रहती हूँ और मैं राहिल से छोटी हूँ? उनके जाते ही मैंने दुख और गुस्से से पूछा। तुम नहीं समझोगी, मामा जान ने सर झटकते हुए कहा। आप समझाएं, मैं समझ जाऊंगी। मैंने जिद से वहीं अपने कदम जमाए और पूछा तो मामा कहने लगी, बहुत जिद करने लगी हो तुम, बस कर दो रानिया, क्यों मामा का इम्तिहान ले रही हो? मामा जान ने गुस्से से मेरा बाजू दबोचते कहा और एक तरफ ले गई। मैंने अपना बाजू छुड़ाया और एक तरफ खड़ी होकर देखने लगी और रुखसती होते ही अपनी गाड़ी में आ बैठी। मेरे साथ ही मामा जान बैठी थी। घर पहुंचते ही मैं अपने कमरे में चली गई। दरवाजे से टेक लगाए मामा जान की बातें सोच रही थी। आखिर वो क्यों ऐसा कर रही हैं और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्या सोच है मामा की? उनको मुझ पर तरस भी नहीं आता? वहीं बैठकर मैंने सर घुटनों में रख दिया। अगले दिन वलीमा था। मैं तैयार होकर नीचे आई तो मेरी भाभी मुझे देखकर हैरत ज़दा थी। उन्हें तैयार करने को ब्यूटिशियन घर पर आई थी जबकि मैं खुद तैयार हुई थी। फिर भी मैं उससे ज़्यादा हसीन लग रही थी। मामा जान मैं तैयार हूँ, मैंने दुपट्टा संभालते हुए कहा तो मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गई। मामू जान, खाला जान, पप्पू जान सब मुझे देख रहे थे। तुम कहीं नहीं जाओगी यूँ तैयार होकर, इसलिए अपने कमरे में जाओ और साफ़ करो ये मेकअप। देखो सब कैसे नज़र आए लगाए आंखें फाड़ रहे हैं। मामा जान ने सख्ती से कहा था, मगर आपने शिरकत करने की इजाज़त दी थी तो मैंने सोचा थोड़ा तैयार हो लूँ। मैंने उन्हें याद करवाया मगर वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। मामा जान, मैंने कुछ कहना चाहा तो मामू वहाँ आ गए। रानिया बेटा जाओ कमरे में और साफ़ करो ये मेकअप, उन्होंने प्यार से कहा तो मैं आंखों में आई नमी साफ़ करके कमरे में भाग गई। खाला मेरे पीछे आने लगी तो मामा जान ने फिर टोक दिया। वो सब चले गए। मैं कमरे में बैठी रही, मेरा दिल ही बुझ गया था। मैं शाम तक वहीं बैठी रही। न जाने कब आँख लगी, फिर उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। देखने के लिए दरवाजे के पास आई। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो सामने मामा जान खड़ी थी।
ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان سے کھانے کی ٹرے پکڑ کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور بنا کچھ کہے کھانے لگی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر خالی ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ دی۔ شادی سے فارغ ہوتے ہی ماما جان نے مجھے پھر سے کمرے میں بند کر دیا اور ایک دن بھابھی میرے کمرے میں آئیں۔ کیسی ہو رانیہ؟ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، میں نے مختصر کہا اور دروازے کو دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا وہ ماما جان کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، ورنہ وہ کبھی مجھے اجازت نہ دیتی۔ جمعہ میرے گھر دعوت ہے، تم بھی چلو، اور یہ ہر وقت کمرے میں کیوں پڑی رہتی ہو؟ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت کم کمرے سے نکلتی ہو یا پھر نکلتی ہی نہیں ہو۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، جی بس یوں ہی سمجھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، اب ہم دونوں بھی اسی گھر میں ہیں، اس لیے اب تم اکیلی نہیں ہو، ہم سے باتیں کیا کرو، تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ وہ محبت سے بولی تو میری آنکھیں چھلکنے لگی تھی۔ تبھی راحیل وہاں آ گیا، میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر جیسے بے چین ہوا تھا اور بولا، رانیہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ میرے پاس آ کر میرا آنسو صاف کرتا فکر مندی سے پوچھنے لگا، عروہ تم نے کچھ کہا ہے رانیہ کو؟ اس نے غصے سے اپنی بیوی سے پوچھا۔ نہیں، وہ خود پریشان سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس پر شرمندہ سی ہوئی اور فوراً بولی، نہیں راحیل بھائی، بھابھی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنا چہرہ صاف کر کے کہا، تو پھر کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لیتے پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی ان کی باتیں سن کر لگا اللہ نے مجھے بہن دے دی ہے، اس لیے خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے کہنے پر راحیل مسکرانے لگا تو عروہ بھابھی بھی ہنس دی۔ پھر کافی دیر بعد وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ ماما جان آئیں، مگر شاید مجھے خوش دیکھ کر یا پھر بہو کا لحاظ رکھتی چلی گئیں۔ کچھ دن بعد عروہ بھابھی کے گھر سب کی دعوت تھی، جس کا کہنے کا وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے ماما جان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بھابھی نے بھی بہت اصرار کیا، مگر ماما جان نے مجھے لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس بار مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا اس پابندیوں کا جو نہ جانے کیوں مجھ پر لاگو تھی۔ میں پوری رات روتی رہی اور ماما سے شدید ناراض ہو گئی۔ ماما جان نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں نہ سمجھی، مگر خاموش ہی رہی اور پھر سے ویسے ہی رہنے لگی، مگر اب میں کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک بھابھی کی فیملی گھر آئی اور اب وہ میری ماما جان کے پاس بیٹھی تھی، میں کمرے میں تھی۔ مجھے نہیں علم تھا کہ کیوں آئے ہیں اور نہ ہی مجھے جاننا تھا، اس لیے میں کسی چیز کا نوٹس لیے بغیر بیٹھی رہی۔ میں کمرے میں بیٹھی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی جب ماما جان کمرے میں آئی۔ رانیہ تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی، یاد رکھنا، ماما جان نے کہا تو ان کے لہجے کی سختی میں نے خوب محسوس کی تھی۔ ماما جان نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ماما جان نے ایسا کیوں کیا؟ یہی سوال ذہن میں رقص کر رہا تھا، مگر میں نے خود کو سمجھایا اور بیٹھ کر واپس پڑھنے لگی۔ شام کو ماما جان کمرے میں آئیں تو میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی تھی، ماما جان نے غصے سے کہا تھا، مگر میں نے ماما جان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ماما کی طرف متوجہ ہوئی، بس منہ موڑے بیٹھی رہی۔ کون سی خواہش ماما جان؟ راحیل نے اندر آتے پوچھا، مگر ان کی اگلی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی، اپنے شوق سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بات میری ماں نے کی ہے۔ آج بھابھی کے گھر والے آئے تھے، وہ میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ ماما جان نے انہیں منع کر دیا کہ انہوں نے میری شادی کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ یہ بات مجھے راحیل نے بتائی تھی۔ یہ ان کی ناکردہ خواہش تھی، میری شادی کرنی ہے یا نہیں اس بات کی انہوں نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ آخر کیوں؟ ایک ماں ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ ماؤں کا تو خوب ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی وقت سے پہلے اچھے گھر میں بیاہی جائے، مگر میری ماں کو تو شاید مجھ سے یا میری خوشی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مگر میں نے اس بارے میں بھی ماما سے کوئی بات نہ کی اور بنا کچھ کہے ضبط کرتے میرے قدموں سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماما جان کے پیچھے راحیل بھی کمرے سے چلا گیا اور میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ آنسو روانی سے بہنے لگے تھے، آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں شام کو اٹھی، کمرے سے باہر گئی تو دیکھا گھر میں بحث کا شور تھا۔ بھائی بھابھی ماما سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ ان کی خاموشی دیکھ کر میں کمرے میں آ گئی۔ آئے روز وہ لوگ ہمارے گھر پر آتے اور رشتے کی بات کرتے اور وہ ہر بات ماننے کو تیار تھے، مگر ہر بار ماما جان منع کر دیتی۔ مجھے اب تو بہت ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میری عمر اسی انکار پر 35 سال ہو گئی تھی۔ اب مجھے شدید چڑ ہونے لگی تھی اور میں زندگی سے بھی اکتا گئی تھی۔ ماما جان کے ہر رشتے پر یوں انکار کرنے سے مجھے ماما جان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھابھی کے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد بھی جو رشتے
میرے لیے آتا۔ ماما جان انہیں کہتی میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، میں اور باقی سب حیران رہتے اس انکشاف پر کہ آخر کہاں اور کب ہوا تھا میرا رشتہ۔ یہی بات ایک دن سب ہو کر راہیل نے پوچھی کہ بتائیں مجھے کہاں ہوا ہے رانیہ کا رشتہ؟ بس ہو گیا ہے کہیں پر، انہوں نے راہیل کی طرف بنا دیکھے جواب دیا۔ ہمیں کیوں نہیں پتہ اس رشتے کا؟ عروہ بھابی بولی تھی۔ ہاں عروہ ٹھیک پوچھ رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ ہے کون ہے لڑکا، کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ راہیل نے ضبط کرتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تب میں بھی جیسے اذیت سے بولی تھی، ماما جان کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا غلطی کی ہے میں نے دکھی لہجے میں پوچھا تو وہ چپ کر کے کمرے میں چلی گئیں اور میں وہیں بیٹھی رونے لگی۔ تو راہیل میرے پاس آیا، رانیہ میری جان رو مت، دیکھو ہم کریں گے ماما جان سے بات، اس نے مجھے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ رانیہ چلو کمرے میں آرام کرو، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری۔ عروہ بھابی مجھے لیتی کمرے میں آ گئی اور مجھے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، فکر مت کرو راہیل، اور میں بات کریں گے ماما جان سے، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ، بس تم پریشان مت ہو اور اپنا خیال رکھو، وہ پیار سے کہتی مجھے سمجھانے لگی۔ اتنے عرصے میں نے اپنی بھابھی کو اپنی بہن کی طرح اپنی فکر کرتے دیکھا تھا۔ میرے سونے تک وہ میرے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر نہ جانے کب اپنے کمرے میں چلے گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگلے کچھ دن بعد دوپہر کو کچھ لوگ آئے، میں گھر میں ماما جان کے ساتھ اکیلی تھی اور بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ راہیل گھر پر نہیں تھے۔ ماما جان نے مجھے کمرے میں بلایا اور ایک جوڑا دے کر بولی، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، وہ حکم دیتی چلی گئیں، جبکہ میں شدید حیرت میں تھی کیونکہ وہ سرخ رنگ کا دیدہ زیب جوڑا تھا، مگر ماما سے کچھ بھی پوچھنا کہنا بیکار تھا، اس لیے میں نے کچھ بھی پوچھا نہ اسے زیب تن کیا اور چپ چاپ نام کے بستر پر بیٹھ گئی۔ حیرت کے پہاڑ تب ٹوٹے جب ماما جان مولوی سمیت کمرے میں آئیں۔ ایک آخری بار میری عزت رکھ لو رانیہ اور میرے خلاف مت ہونا، وہ میرے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھیں۔ میری زبان گنگ تھی اور سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ مولوی نے نکاح پڑھایا اور یہ سب کب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیسی شادی تھی جس میں میرا کوئی اپنا شریک نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رونق لگی اور نہ کوئی تیاری کی گئی۔ پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ 5 بجے رخصت کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے ایک گاؤں میں لے گئے، پھر میرا شوہر مجھے لے کر ایک گھر میں گیا جو کہ ویران جگہ پر تھا، اور پھر مجھے اس گھر میں ایک طرح سے نئی قید ملی تھی۔ میں ڈر رہی تھی، سب کچھ بہت عجیب تھا۔ 3 دن بعد میرا شوہر بہت سارا سامان لیے گھر میں داخل ہوا اور بولا، یہ سارے ہفتے کا راشن پانی ہے، اس سے گزارا کرنا، تمہیں اور مجھے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہتا جلدی سے باہر نکلنے لگا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے پوچھا۔ کام کے سلسلے میں جانا ہے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میں اکیلے کیسے رہوں گی، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں نے کہا تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا اور سرد لہجے میں کہا، آپ یہیں گھر ہے تمہارا اور یہیں رہنا ہے اب تمہیں۔ اتنا کہتا وہ گھر کو باہر سے تالا لگاتا چلا گیا۔ میں پیچھے رونے لگی، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ جانے میرا بھائی کہاں تھا، اس نے مجھے نہ پا کر کیسا محسوس کیا ہوگا، جانے انہیں کیا کہا تھا ماما جان نے، اور پتہ نہیں میرے بھائی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی تھی یا نہیں، پتہ نہیں ماما نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا، ان کو میرا احساس کیوں نہیں تھا۔ میں کتنی دیر بیٹھی سوچتی رہی اور روتی رہی تھی۔ پھر یوں ہی زندگی کے دن گزرنے لگے تھے۔ وہ ہر اتوار کو آتا اور گھر کا ضروری سامان دے کر چلا جاتا، نہ مجھ سے بات کرتا اور نہ ہی دیکھتا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ گھر والوں سے بھی میرا اب تک رابطہ نہ ہوا تھا اور نہ ہی وہاں پر رابطے کا کوئی ذریعہ تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی اور کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل کر گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ راہیل اب بھی مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا اور میری مدد بھی ضرور کرے گا۔ یہی سوچتی میں گھر سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اس بار جب وہ اتوار کو آیا تو میں سونے کا بہانہ کر کے چارپائی پر لیٹی رہی تو مجبوراً اس کو خود ہی سارا سامان کچن میں رکھنے جانا پڑا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ کچن میں گیا میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دے دیا اور وہ اوندے منہ جاگ گرا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے کچن کی کنڈی لگائی اور جلدی سے گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازے کو باہر سے لاک کرتے بھاگنے لگی۔ بہت دور تک مسلسل بھاگنے کے بعد مجھے بس اسٹیشن نظر آیا اور صد شکر کہ بس بھی اسٹینڈ پر تھی۔ مجھے گھر کا راستہ تو نہیں پتہ تھا، مگر بہت پہلے راہیل نے مجھے ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے گھر کے علاقے کا ایڈریس یاد کروایا تھا اور شہر کا نام تو میں جانتی ہی تھی۔ اس بس کے ذریعے میں رات تک اپنے شہر جا پہنچی تھی اور رکشے والے کو ایڈریس بتایا۔ اس نے مجھے گیٹ پر اتارا تو میں نے اسے رکنے کو کہا اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔
ساتھ ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر میرا بھائی ہی آئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور راہیل باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رانیہ، میری بہن، وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ میرا ماتھا چومتا پوچھنے لگا۔ میں نے اسے رکشے والے کو پیسے دینے کا اشارہ کیا تو وہ پیسے دے کر مجھے اندر لے گیا۔ اندر پہنچتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو پہلے سے وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتا کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ اس کو تو میں نے گھر میں بند کر دیا تھا۔ میں نے راہیل کے پیچھے چھپتے ہوئے گھبراہٹ میں پوچھا تھا۔ یہ ماما جان کا بھانجا ہے، آج ہی دبئی سے آیا ہے۔ راہیل کی بات پر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی اور تم نے گھر کیوں چھوڑا؟ رانیہ، جب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے ماما جان سے، راہیل مجھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ راہیل، اسے آرام کرنے دیں، تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اور وہ بھابھی نے کہا اور مجھے ساتھ لے گئیں۔ میرے کمرے میں لا کر بھابھی نے مجھے بٹھایا اور پھر بولی کہ دیکھو رانیہ، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن مانا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں، غلط مت سمجھنا، تم کیوں چلے گئی تھی اور کہاں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب ماما جان آ گئی، اور وہ کھانے کا انتظام کرو اور سب اچھا ہونا چاہیے، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ تو عروہ بھابھی مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے کر چلی گئیں کہ میں پریشان نہ ہوں۔ ان کے جاتے ہی ماما جان نے دروازہ بند کر دیا۔ کیونکہ کر رہی ہیں آپ یہ سب کچھ؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ میرا ضبط جواب دے گیا تھا، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ ان کے جواب پر میں ساکت رہ گئی۔ مجھ میں کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ مختصر بتاتی ہوں تم میری سوتن کی بیٹی ہو۔ تمہاری پیدائش کے بعد وہ تمہارے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تم بالکل عزیز نہیں تھی۔ وجہ تمہاری ماں تھی، جو ہر وقت میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی کی وجہ بنی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے زہر لگتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بدلہ ضرور لوں گی، اور بدلے کے چکر میں نے تمہیں ساری عمر گھر میں قید رکھا۔ تمہاری ماں کو تم سے ملنے نہیں دیا، اور بنا کسی کو پتہ چلے اپنے شوہر کی موت کے 3 دن بعد رات کو یہاں شفٹ ہو گئی۔ وہ بتا رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا میرے پیروں میں جان نہیں ہے، میں بھی گر جاؤں گی۔ تمہارے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے اور میرے بہن کا بیٹا ہے۔ میں نے اس کی منت کی کہ وہ تم سے شادی کرے اور تمہیں قید رکھے، تاکہ تم قید میں ہی مر جاؤ۔ بس اب ہو گیا سکون، اور یہیں میری بس ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو بھابھی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جبکہ راہیل میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کسی غیر مری نقطے کو گھور رہا تھا۔ میرے وجود میں حرکت محسوس کر کے وہ سیدھا ہوا۔ رانیہ میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ میری کھلی آنکھیں دیکھ کر وہ بولا، تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ تب راہیل بولا، ماما جان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، تم سے پلیز معاف کر دو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولا۔ تو میں نے نفی میں سر ہلایا اور راہیل کے جڑے ہاتھ کھول دیے، مگر دل میں بے پناہی اذیت اور تکلیف تھی کہ ایک عورت سے دشمنی پر اس عورت نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی، اور مجھے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ماما جان ذرا شرمندہ نہیں تھی اپنے کیے پر۔ راہیل مجھے اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ ماما جان کو راہیل نے ماموں کے گھر کے پاس گھر لے کر شفٹ کر دیا تھا، تاکہ وہ اکیلی نہ رہیں۔ میری طلاق ہو چکی تھی، اب وہ میرے لیے رشتہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے منع کیا تو وہ بولا، اس بار آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا، بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ راہیل کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر دل میں سوچنے لگی کہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر میری زندگی اس ایک بدلے کی آگ میں قید رہی